بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 1 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء، رکوع نمبر 1 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سالوں کا سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب، خاص کتاب والے، ان یہ کہ تنزلہ آپ اتاریں علیہم اوپر ان کے کتاباً کوئی کتاب، من السماء آسمان سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ جو ہے آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان پر مکمل کتابیں تورات انجیل اتری، اس طرح جو ہے آپ پر بھی کوئی مکمل اکٹھی ایک ہی دم میں ساری کتاب جو ہے وہ نازل ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فقط سألوا، پس تحقیق انہوں نے سوال کیے موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر زیادہ بڑے، من ذالک اس سے بھی، یہ مکمل کتاب اتارنے کے کا آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے اس سے بڑے بڑے سوال کیے تھے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا ارے تو دکھا نہ ہم کو اللہ تعالیٰ جہرتاً ظاہر طور پر۔ یہ ایسے جاہل ہیں، انہوں نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا ظاہر طور پر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پس پکڑ لیا ان کو خاص کڑک والی بجلی نے، بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے۔ جب انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، ہم اس کو دیکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 سردار جو تھے وہ کوہ طور پر جو ہے ان کو لے گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے کوہ طور پر جو ہے جب تجلی ڈالی تو وہ سارے کے سارے جو ہے رب کی تجلی جو تھی وہ برداشت نہ کر سکے، پہاڑ کی چٹانیں ٹوٹ گئیں اور وہ بے ہوش اگر گر پڑ گئے، بلکہ وہ ان کی روح نکل گئی، جانیں ہی نکل گئیں، وہ فوت ہی ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذوا العجل، پھر پکڑ لیا تم نے خاص بچھڑے کو۔ یہ کوہ طور کا اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر بھی تم جو ہے وہ نہ مانے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے کتاب لینے کے لیے تو ان کی غیر حاضری میں تم نے زیورات کا ایک مجسمہ بنا لیا تھا، زیور ڈھال کر بچھڑے کی شکل میں، من بعد ما، بعد اس کے جو جاءتہم البینات، آ گئی ان کے پاس خاص روشن دلیلیں۔ جب اللہ کے معجزات انہوں نے دیکھ لیے، اس کے باوجود وہ اللہ کے انکاری رہے اور انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا مجسمہ، بے جان مجسمہ، اور اس کی جو ہے انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ فعفونا، پس معاف کر دیا ہم نے، عن ذالک، اس بات سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے اور انہوں نے جو ہے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے میں، بلکہ اللہ نے ان کو کوہ طور پہ بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے ایک بچھڑا مجسمہ بنا لیا ہے بچھڑے کی شکل میں اور اس کی پوجا شروع کر دی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے سے آئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پہلے ان کی داڑھی کے بال اور سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا کہ تم کیا کر رہے تھے، تم نے کیوں نہیں ان کو جو ہے بچھڑا بنانے سے روکا؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے بہت روکا تھا، قریب تھا کہ یہ مجھے مار دیتے یا بنی اسرائیل کے دو گروہ بنا دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، یہ بچھڑا بنا کر شرک جو تھا ہم نے ان کو معاف کر دیا بنی اسرائیل کو۔ لیکن جن لوگوں نے جو لیڈر تھے جنہوں نے بچھڑا بنوایا تھا زرگر سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ فآتینہ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان دلیل مبینہ، واضح کھلی ظاہر روشن، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی تھی، لیکن بنی اسرائیل جو ہے پھر بھی جو ہے وہ اس میں کوتاہی کرتے رہے۔
ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے طور کوہ طور کو، حقیقی کوہ طور کو، بمیثاقہم ساتھ ان کے پختہ وعدے کے۔ بنی اسرائیل اس کا سرکش قوم تھی کہ اللہ کی باتوں کا، حکموں کا مذاق اڑاتے، پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے گھٹیا قسم کی گفتگو کرتے۔ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو یہودیوں کے سر پہ لٹکایا اور کہا کہ میرے کتاب تورات جو ہے اس کے حکم مانو گے، وعدہ کرو، نہیں تو میں ابھی پہاڑ گرا کر تمہیں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ جی ہم مانیں گے، وعدہ کیا۔ اللہ نے پہاڑ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد وہی اپنے برے کرتوت جو تھے وہ شروع کر دیے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے لہم بات سن کے ادخلوا داخل ہو جاؤ البابا خاص دروازے سے۔ یروشلم جو ہے شہر جو ہے فلسطین کا، جس میں جو ہے بیت المقدس ہے، جو ہے اللہ کا گھر ہے، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر میں چلے جاؤ اور یہاں جا کر رہو ریگستان سے نکل کر، اور دروازے شہر کے بڑے دروازے میں سے گزرنا ہے سجداً اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے لہم بات سن کے لا تعدوا نہ تم زیادتی کرنا پھر السبت بیچ ہفتے کے دن کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس بات سے روکا کہ ہفتے کا دن جو ہے عبادت کا دن ہے، اور ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، آگے پیچھے باقی دن جو ہیں ان میں مچھلیاں پکڑو، تمہیں اجازت ہے، لیکن عبادت کے لیے ہفتہ مقرر کر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ پس پکڑا ہم نے ان سے میثاقاً پختہ وعدہ، غلیظاً پختہ، تو ہم نے جو ہے ہفتے کے دن پر ان سے پختہ وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ تم نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں پکڑیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ مچھلیاں جو ہے اس کے باوجود پختہ عہد کے باوجود انہوں نے مچھلیاں پکڑیں، اور انہوں نے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی۔ فَبِمَا پس بسبب اس کے فَبِمَا پس بسبب نقضہم توڑنے ان کے میثاقہم پختہ وعدہ، وکفرہم اور بوجہ ان کے کفر کے انکار کے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں کے، وقتلہم اور بوجہ ان کے قتل کرنے الانبیاء حقیقی نبیوں کو، بغیر حق بغیر کسی حق کے، بغیر کسی قصور کے، وقولہم اور بوجہ ان کے کہنے کے قلوبنا کے دل ہمارے غلف پردے میں ہیں، بل طبع اللہ ہو بلکہ مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہا اوپر ان کے دلوں کے، علیہا اوپر ان دلوں کے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائیں گے الا قلیلا مگر تھوڑے۔ یہ سارے کام جو انہوں نے کیے، عہد کو توڑا اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ کے حکموں کا آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر کسی قصور کے حق کے، اور ان کا یہ کہنا کہ دل ہمارے پردے میں ہے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے نبی تیرے وعد و نصیحت کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پر جو ہے کفر کی وجہ سے موڑ لگا دی تھی، سیر بند کر دیا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے۔ وَبِكُفْرِهِمْ اور بوجہ ان کے کفر کے، انکار کے، وَقَوْلِهِمْ اور بوجہ ان کے کہنے کے، علی مریم اوپر مریم علیہ السلام کے، بہتاناً جھوٹ، عظیمہ بہت بڑا، وَقَوْلِهِمْ اور بوجہ ان کے کہنے کے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے المسیح حقیقی مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کو، کہ کو رسول اللہ ہے جو پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا، وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ اور نہیں انہوں نے صلیب چڑھایا، سولی لٹکایا ہو اس عیسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن اور لیکن شبہ جو ہے شک ڈال دیا گیا لہم بات سے ان کے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے یہودیوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر تو ان کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تجھے ہے سولی لٹکائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چھپ گئے،
ایک بدبخت نے جو ہے یہودی نے ان کو پکڑوایا ان کی مخبری کر کے، اور جب وہ پکڑے گئے اور سوری گھاٹ کے لے جائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جس شخص نے مخبری کی ہے اس کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پر اٹھا کر لے آؤ۔ تو اس طرح جبریل علیہ السلام نے جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس شخص نے پکڑوایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو مخبری کر کے، اس مخبر کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام آسمان پر اٹھا کر لے گئے اور اس شخص کو جو ہے وہ سولی لٹکا دیا گیا۔ اس طرح لوگوں کے لیے شبہ ڈال دیا گیا، شک ڈال دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پھانسی ہوئی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ فرمایا ما لہم نہیں ہے بات سن کے بہی ساتھ اس بات کے من علم کوئی علم نہیں، پیچھے کا جملہ جی، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلاف جنہوں نے اختلاف کیا فی بیچ اس کے لفی شک کے البتہ بھی شک کے ہے من ہو اس سے، لوگوں نے جو ہے اس بات پر اختلاف پیدا کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ سولی لٹکا دیے گئے، کچھ نے کہا کہ نہیں ان کو آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے اندر جو ہے دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک جو ہے جو کہنے لگے کہ سولی لٹکا دیے گئے، دوسرے نے کہا نہیں وہ آسمان پر اٹھا دیے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما لہم نہیں ہے آواز سے ان کے بہی ساتھ اس بات کے من علم کوئی علم، یہ اختلاف جو ہے ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ حق وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام جو ہے سولی لٹکانے سے پہلے ہی اٹھا کر جو ہے آسمانوں پر لے گئے تھے، اور مخبر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ما لہم نہیں واس ان کے بہی ساتھ اس بات کے من علم کوئی علم اتباع مگر پیچھے چلنا ہے الظن حقیقی گمانوں کے، وہ اپنے گمان اپنے خیالات کے مطابق بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ سولی لٹکا دیے گئے، کوئی کہتا ہے نہیں آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ بہرحال حق یہ ہے کہ ان کو جبریل علیہ السلام نے اٹھا دیا آسمانوں پر، اور باقی جو ہے وہ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ وما قتلوہ ہو اور نہیں ان یہودیوں نے قتل کیا اس عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً یہ یقینی بات ہے، یہ پختہ بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ پختہ یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا جبریل علیہ السلام کے، بل رفعہ بلکہ اٹھا لیا اس اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو الیہ طرف اپنی، تو اپنی طرف سے مراد کیا ہے؟ آسمانوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ساتوں آسمان سے اوپر ان کا عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر اس کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، ان کو جو ہے پھانسی لگنے سے بچایا، قتل کیے جانے سے بچا لیا۔ وَقَانَ اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً بہت زبردست، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے الا مگر لا یؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بہی ساتھ اس عیسیٰ علیہ السلام کے قبل موت ہی اپنے مرنے سے پہلے، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتر کر آئیں گے دنیا میں، تو ہر جو اہل کتاب عیسائی ہے خاص طور پر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دن قیامت کے یکون وہ ہوگا علیہم اوپر ان کے شہیدہ گواہی دینے والا۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ گواہی دیں گے یہودیوں کے خلاف کہ انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، پیغمبر نہیں مانا، بلکہ ان کو قتل کے سولی لٹکانے کے درپے ہو گئے، اور اس بات پر بھی جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ بسبب ظلم کے من الذین ان لوگوں کی طرف سے ہادو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے علیہم اوپر ان کے طیبات کچھ پاکیزہ چیزیں، وہ حلت جو حلال کی گئی تھیں لہم واسطے ان کے،
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے کچھ چیزیں جو حلال تھیں ان کو ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا۔ مثلا یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے باپ ہیں، یہودیوں کے باپ ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے جانوروں کی چربی اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم سے، اجازت سے، تو یہودیوں نے جو ہے وہ از خود ہی اس کو حرام کر دیا، حالانکہ وہ جو چربی جو تھی انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کی اللہ کے حکم سے، لیکن یہودیوں نے جو ہے اس حلال چربی کو حرام کر دیا اپنی مرضی سے۔ حالانکہ یہودی جو تھے وہ تو وحی کے پابند ہیں، آسمانی کتاب کے پابند ہیں، ان کو آسمانی کتاب کی بات ماننی چاہیے۔ تورات میں ان کے لیے یہودیوں کے لیے چربی حرام نہیں کی گئی تھی، انہوں نے خود ہی حرام کر دی۔ تو فرمایا وَبِصَدِّهِمْ، اور بسبب ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیراً، کثرت سے، بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے سے، دین سے جو ہے بہکاتے تھے، گمراہ کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمْ، اور بوجہ ان کے پکڑنے کے، الربا، حقیقی سود، وہ جو ہے سود بہت زیادہ کھاتے تھے یہودی۔ وَقَدْنُهُ، اور تحقیق وہ منع کیے گئے تھے، عنہم، اس سود سے۔ وَأَكْلِهِمْ، اور بوجہ ان کے کھانے کے، اموال الناس، مال لوگوں کے، بالباطل، ساتھ جھوٹے طریقوں سے، ہیرا پھیری کے، فراڈ کے، دھوکے کے طریقے سے لوگوں کا وہ مال کھاتے تھے۔ ان سب باتوں کے سبب اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، منہم، ان میں سے، عذاب عظیمہ، عذاب دردناک۔ تو پچھلے آیات میں جو اللہ نے فرمایا کہ بسبب ان کے انکار کے، بسبب ان کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کو قتل کرنے کی کوشش کے، مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کے سبب، اور اس طرح جو ہے ان کے کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اور بسبب ان کے قتل کرنے کے نبیوں کو، اور بسبب ان کے اللہ کا پختہ عہد توڑنے کو، انکار کرنے کے سبب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مور لگا دی تھی، اور ان کی جو ہے یہ کہنے کے سبب کہ مریم علیہ السلام پر بہتان انہوں نے لگائے، اور ان کی بات پر کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بسبب ان کے یہ دیگر جو اختلاف کی باتیں کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا انہوں نے، ان سب چیزوں کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے، منہم، ان میں سے، عذاب علیمہ، عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون، حقیقی پختہ، راسخ معنی پختہ لوگ، فی العلم، بیچ خاص علم کے، جو اللہ کے دین میں پختہ ہیں، اللہ کے دین کو جاننے والے ہیں، منہم، ان میں سے، والمومنون، اور حقیقی ایمان لانے والے، یومنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو انزل الیک، جو اتارا گیا طرف آپ کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان میں سے یہود و نصارہ میں سے پختہ علم والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، اور اس طرح ورقہ بن نوفل، اور اس طرح جو ہے نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، تو ان لوگوں کے نے جو ہے جو علم میں پختہ تھے اور ایمان لانے والے تھے، تو جو ان کی طرف یہ قرآن اتارا گیا تو اس پر وہ سارے ایمان لانے والے تھے، بے شک وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، جب اسلام آ گیا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام میں ایسے پختہ ہوئے کہ وہ جو ہے اللہ کے قرآن پر جو ہے خاص علم پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور جو اتارا گیا من قبل کا، وما انزل من قبل کا، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ حقیقی قائم کرنے والے نمازوں کے، مطلب موتون، اور حقیقی دینے والے، الزکوٰۃ، حقیقی زکوٰۃ کے، والمومنون، اور حقیقی ایمان لانے والے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر، اور 7 دن آخرت کے، اولئک، یہ لوگ، سنوتیہم، جلد ہم دیں گے ان کو، اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا، جو عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے اللہ کے قرآن پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان لائے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم ان کو قیامت کے دن جو ہے جلد ہم ان کو جو ہے ایک بہت بڑا اس کا اجر و ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے،
خواہ وہ بے شک یہودی ہیں، انہوں نے اس قرآن کو ہی مان لیا، اس پیغمبر پر بھی ایمان لے آئے، لہٰذا ان کو جو ہے دگنا ثواب ملے گا عام لوگوں سے۔ عیسائی بھی ہوتے ہوئے وہ اچھے تھے، نیک تھے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر بھی وہ اچھے ہی تھے، اللہ کے قرآن کو ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے دگنا اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے۔ لو جی پھر میں سنا دوں جی دوسری دفعہ۔ یسألوا کا سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب، خاص کتاب والے یعنی یہودی عیسائی، ان تنزل یہ کہ آپ اتاریں علیہم اوپر ان کے کتاب کوئی کتاب من السماء آسمان سے۔ فرمایا کہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ جس سے ہم پر مکمل کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، تورات انجیل، یہ بنی بنائی لکھی لکھائی مکمل جلد میں یہ دونوں یہ پہلی کتابیں جو ہے وہ نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم پر مکمل کتاب نازل کی تھی، اس سے آپ پر بھی جو ہے آسمان سے جو ہے مکمل کتاب جو ہے آنی چاہیے، اترنی چاہیے، پھر ہم مانیں گے۔ فقد پس تحقیق سال انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرہ اس سے بھی بڑا، من ذالک اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں ہماری آنکھوں سے ہمیں رب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھائی دینا چاہیے، یعنی اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، ہم اس کو دیکھیں پھر ایمان لائیں گے۔ فقالوا پس انہوں نے کہا تھا ارے اے موسیٰ تو دکھا نہ ہم کو اللہ تعالیٰ جہرتاً ظاہر طور پر۔ انہوں نے یہودیوں نے جو یہ تو کہتے ہیں نا آپ آسمان سے کتاب اتاریں مکمل تو پھر ہم ایمان لائیں گے، بلکہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اب ہماری آنکھوں کے ذریعے اللہ کو جو ہے ہمیں دکھائیے۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو صاعقہ تو خاص کڑک والی بجلی نے، بظلمہم بوجہ ان کے ظلم کے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے آسمان پر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 70,000 نور کے پردوں میں سے سوئی کے سوراخ کے برابر اپنا نور تجلی جو تھی وہ کوہ طور پہ گرائی، اور وہ چٹانیں جو تھی وہ بہت بڑا زلزلہ آیا، ٹوٹ گئیں، اور یہ سارے کے سارے 70 کے 70 جو تھے وہ مر گئے۔ ثم اتخذوا العجل پھر پکڑا تم نے خاص بچھڑے کو، خاص بچڑا گائے کا نہیں بلکہ وہ زیور کا بنایا ہوا مجسمہ تھا، بت تھا۔ اے بنی اسرائیل تم نے جو ہے خاص بچڑے کو پکڑا، یعنی اس کی عبادت شروع کر دی، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات جو آ گئیں تمہارے پاس روشن دلیلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کی اور توحید کی روشن دلیلیں دکھائیں، اس کے باوجود تم نے جو ہے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فعفونا پس معاف کر دیا ہم نے عن ذالک اس بات سے، ہم نے یہ تمہارا قصور جو تھا بڑا جرم تھا شرک، کہ تم نے جو ہے اللہ کی عبادت چھوڑ کر جو ہے مجسمے جو بچڑے کے گائے کے بچڑے کی طرح مجسمہ بنایا گیا تھا بے جان، تم نے اس کی پوجا شروع کر دی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کو تو معاف کر دیا عام لوگوں کو، اور جو بڑے لیڈر تھے جنہوں نے زیور اکٹھا کر کے اور اس کو پگھلا کر جو ہے بنوایا تھا بچڑا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، لہذا جو آگو تھے لیڈر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کروا دیا۔ وَآتَيْنَا موسیٰ اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطاناً دلیل مبینہ روشن، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دی۔ یہ معجزات جو ہیں یہ بھی پیغمبر کی سچائی کی دلیلیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معجزات جو دکھائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دلیلیں تھیں، اور وہ کون کون سی تھیں؟ آسا جو تھا وہ ان کو زمین پہ ڈالتے سام بن جاتا، دایاں ہاتھ بغل سے نکالتے روشن ہو جاتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے مکڑی کا عذاب اتارا، پھر ان پر قحط سالی کا عذاب اتارا، پھر جو ہے کہ ان کے کنوؤں کے پانی خون بنا دیتے اللہ تعالیٰ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، پھر جو ہے کنوؤں کے پانی میں مینڈک پیدا کر دیتے۔ تو اس طرح جو ہے بنی اسرائیل کو اور فرعونیوں کو دونوں کو اللہ نے جو ہے معجزات دکھائے،
موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کی صداقت کے۔ یہ معجزہ اترتا ہے پیغمبر پر اس کی سچائی کی تائید کرنے کے لیے کہ یہ پیغمبر جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو معجزے ہیں، عجیب کام جو ہیں جن کو انسانی عقل نہیں مان سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیغمبر کی تصدیق کے لیے ہیں۔ ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے فوقہم اوپر ان کے طورا، خاص طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، بوجہ ان کے عہد کے، وعدے کے، پختہ وعدے کے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ دینے کے لیے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کو لٹکا دیا اور کہا کہ وعدہ کرو کہ میری تورات کے احکام اور فیصلے جو ہیں ان پر عمل کرو گے، ورنہ میں تمہیں جو ہے پہاڑ گرا کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یا اللہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم مانیں گے۔ اللہ نے پہاڑ جو تھا وہ اس کی جگہ پہ رکھ دیا، لیکن ان کی خرمستیاں جو ہے دوبارہ پھر وہی شروع ہو گئیں۔ انہوں نے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے باغی جو ہے وہ پھر بن گئے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے لہم واسطے ان کے، ادخلوا، داخل ہو جو الباب، خاص دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر ہم نے ان کو کہا کہ یروشلم جو ہے شہر میں، فلسطین کا جو بڑا شہر ہے اس میں داخل ہو جو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب شہر کے بڑے دروازے میں داخل ہونا ہے تو زبانوں سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی اپنے گناہوں کی، یہ لفظ کہہ کر کے حِطَّةٌ۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے حِطَّةٌ کے لفظ کو بگاڑ لیا اور کہا حِنطَةٌ، نون کا اضافہ کر کے، حِطَّةٌ میں نون کا اضافہ کر کے حِنطَةٌ بنا لیا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ اور اس مذاق پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جو ہے طاعون کی بیماری اتاری۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کا، ساری بنی اسرائیل نے نہیں، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، حِطَّةٌ کو حِنطَةٌ، یعنی حِطَّةٌ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور انہوں نے کہا حِنطَةٌ اے اللہ ہمیں گندم دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو پر جو ہے آسمان سے طاعون کی بیماری اتاری اور 3 دن میں ان کو جو ہے ختم کر دیا۔ تو یہ تھا ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اترا تھا، ان کے جو ہے اللہ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے لہم واسطے ان کے، لا تعدوا، نہ تم زیادتی کرو پھر سبت بیچ، حقیقی ہفتے کے دن کے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہفتے کا دن مقرر کیا عبادت کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے ہفتے کا دن مقرر ہوا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، بلکہ یہ عبادت کے لیے سارا دن جو ہے یہ مخصوص ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن انہوں نے جو ہے مچھلیاں نہ پکڑنے کے حکم پر سرکشی کی، بغاوت کی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑیں، کنارہ توڑ کر جو ہے ہفتے کے دن خوب مچھلیاں آتی پانی پر ان کی آزمائش کے لیے، اور وہ کنارہ کاٹ کر پانی کو جو ہے گڑھوں میں، نچلی جگہوں میں لے جاتے، ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی ہیں، اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ اس طرح انہوں نے جب اللہ کے حکم کو مروڑا توڑا تو اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے ان سب کو جو ہے بندر بنا دیا، مچھلیاں پکڑنے والوں کو اور ان کو نہ روکنے والے دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور بچا وہی گروہ جس نے ان کو منع کیا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، لہٰذا منع ہو جاؤ ورنہ اللہ کی سزا آئے گی۔ یہ منع کرنے والا جو گروپ تھا، تبلیغ کرنے والا گروپ جو تھا، برائی سے روکنے والا گروپ جو تھا، یہ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچا۔ باقی مچھلیاں پکڑنے والے اور ان کو نہ روکنے والے دونوں گروہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور پکڑا ہم نے ان سے، میثاقاً، پختہ وعدہ، غلیظاً، پختہ، ہم نے ان سے عہد دیا تھا پختہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ضرب ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے پختہ عہد کو، وَكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے، بِآیاتِ اللہ، ساتھ اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے، وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِیاءَ، اور بوجہ ان کے قتل کرنے کے حقیقی نبیوں کو، سچے نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، وَقَوْلِهِمْ، اور بوجہ ان کے کہنے کے، قلوبنا غلف، دل ہمارے غلف، پردہ ہیں، سراپا پردہ ہیں، یعنی ہم، اے نبی، اے موسیٰ، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تیری تبلیغ کا، تیرے دین کے باتوں کا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، اِلَّا قَلِيلًا، بل طبع اللہ، بلکہ
مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہ اوپر ان کے دلوں کے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے سراپا پردہ ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر سیل لگا دی تھی، ان کے دلوں میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ بے کفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائیں گے الا قلیلا مگر تھوڑے، وبے کفرہم اور بوجہ ان کے کفر کے، انکار کے، وقولہم بوجہ ان کے کہنے کے، علی مریم خلاف مریم علیہ السلام کے، بہتاناً جھوٹ، عظیمہ بہت بڑا۔ جب انہوں نے مریم علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ لگایا کہ یہ جو ہے یہ بچہ جو ہے یہ یوسف نجار کا ہے یا یہ اس کا نہیں پیدا ہوا معجزے سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے سبب بھی ان پر جو ہے ان کے لیے عذاب تیار کیا، ان پر لعنت برسائی۔ وقولہم اور وجہ ان کے کہنے کے، انا بے شک ہم نے قتلنا المسیح قتل کیا ہم نے حقیقی مسیح علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کے کو، رسول اللہ ہے جو پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان کا دعویٰ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے بھی ان پر اللہ کی لعنتیں برسیں۔ وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو، وما صلبوہ اور نہ انہوں نے صلیب چڑھایا لٹکایا اس کو، ولیکن اور لیکن شبہ شک ڈال دیا گیا لہم واسطے ان کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت فیصلہ کیا قتل کرنے کا، تو وہ چھپ گئے اور ایک بدبخت نے مخبری کر کے پکڑوا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، سولی گھاٹ کی طرف لے جا کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پر لانا ہے اور ان کی جگہ جو ہے سولی پر جو ہے لٹکا دینا ہے اس مخبر کو جس نے ان کی مخبری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخبر کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے اسے کر دی، مشابہ کر دی، تو اس طرح جو ہے ان کو جو شک میں ڈال دیا کہ انہوں نے جو ہے اس مخبر کو پھانسی لٹکا کر یہودیوں نے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے شبہ ڈال دیے گئے تھے، شک ڈال دیا گیا تھا۔ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور جو مخبر تھا جس کی شکل بدل دی اللہ تعالیٰ نے، وہ جو ہے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلافوں جنہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، فی بیچ اس واقعے کے، لفی شک البتہ بھی شک کے ہیں منہ اس سے، یہودیوں نے جو ہے یہ شک ڈالا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا جب کہ وہ مخبر کو لٹکایا گیا تھا، تو عیسائی جو ہے انہوں نے بھی یہودیوں کی باتوں پر یقین کر لیا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھ گئے ہیں، پھر انہوں نے جو ہے جھوٹے دعوے جو ہے جھوٹی باتیں جو ہے وہ تیار کر لیں کہ جی ہم جو مرضی گناہ کریں، ہمارے گناہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھ گئے ہیں ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے، لہٰذا انہوں نے سولی چڑھ کر ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے من گھڑت باتیں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تیار کر دیں۔ مالہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی بیچ اس واقعے کے، لفی شک البتہ بھی شک کے ہیں من ہوش سے، یعنی یہودی بھی شک میں ہیں، عیسائی بھی شک میں پڑ گئے کہ ہمارے پیغمبر کو سولی لٹکا دیا گیا، لہذا ان کو جو ہے گمراہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو یہ جو ہے وہ سبق پڑھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جو ہے سولی لٹک گئے ہیں، ہم جو بھی گناہ کریں گے وہ ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے یہ باتیں جھوٹی گھڑ لیں۔ مالہم نہیں واسطے ان کے بہی ساتھ اس کے من علم کوئی علم، حالانکہ یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہمارے گناہ بخشوا گئے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اس اصول کو جو ہے نہیں مانے گی۔ کوئی عیسائی اگر قتل کر کے کسی کو عدالت میں کہے کہ جی میں عیسائی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے سارے گناہ معاف کروانے کے لیے سولی چڑھ گئے تھے، تو آپ مجھے سزا کس طرح دے سکتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میرے گناہوں کے ذمہ دار ہیں اور وہ سولی لٹ گئے ہیں، میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے کس طرح سزا دے سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی عدالت جو ہے اس جھوٹے فلسفے کو قبول نہیں کرے گی، خواہ کچھ بھی ہو۔ فرمایا کہ
مالہم نہیں واسطہ ان کے بھی ساتھ اس بات کہ من علم کوئی علم الا مگر اتباع ظنہ مگر پیروی کرنا ہے اپنے گمانوں کی۔ یہ خوب انہوں نے باتیں ساری خود کر لی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دیے گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے، لہٰذا ہم جو بھی کریں ہمیں جو ہے سزا نہیں ملے گی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ان کے گمان ہے، ظن، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا ان کو یہودیوں نے، یقینی بات ہے، بل رفعہ اللہ بلکہ اٹھا لیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الیہ طرف اپنی، ان کو سولی لٹکانے کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً بہت زبردست، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، یعنی یہودی عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ خاص طور پہ عیسائیوں میں سے۔ یہودی جو ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوں گے، تو یہاں اہل کتاب سے مراد صرف عیسائی ہیں۔ وما من اہل الکتاب اور نہیں ہے اہل کتاب یعنی عیسائیوں میں سے الا مگر لیؤمنن البتہ ضرور ایمان لائے گا بہی ساتھ اس کے قبل موت ہی، قبل اپنی موت کے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو ہر عیسائی جو ہے ان پر ایمان لے آئیں گے اور مرنے سے پہلے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ ایمان کی حالت میں اگلے جہان جائیں گے۔ اور یہ اس وقت جو ہے جو عیسائیت جو ہے یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یورپ کے ملکوں میں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کے خلاف جو اس وقت یہودیوں نے جو ظلم کیا غزہ والوں پر، اس وقت جو ہے عیسائی جو ہے ان کا سارا نظریہ جو ہے وہ بدل گیا یہودیوں کے بارے میں۔ پہلے وہ یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے، اب اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ اب وہ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے خلاف ہو گئے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں آ گئے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے یہ تبدیلی ابھی نظر آئی ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے جب اسرائیل جو ہے اپنا اسرائیل جو ہے یعنی جو کیا کہتے ہیں فلسطینی جو ہیں، جو فلسطین کے رہنے والے، غزہ کے رہنے والے ہیں، ان پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا، ان کے لیے خوراک کے راستے بند، پانی کے راستے ہر قسم کے جو ہے بند کر دیے۔ تو اب عیسائیوں کو جو ہے مسلمانوں پر ترس آ گیا ہے اور اب ان کا ایک ریئیکشن جو ہے یہودیوں کے کے خلاف بہت سخت ہے۔ جیسے کہ یہ خبروں میں جو ہے میں نے یہ ان کی بات سنی ہے کہ جو ہے عیسائی ملکوں نے جو ہے بڑا شدید رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا ہے اور مسلمانوں کی امداد، فلسطینیوں کی امداد اور یہودیوں کی مخالفت کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا۔ فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب یعنی عیسائیوں میں سے الا یؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بہی ساتھ اس عیسیٰ علیہ السلام کے قبل موت اپنی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دن قیامت کے یکون ہو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے علیہم اوپر ان کے شہیدہ گواہی دینے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کے گواہ ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ انہوں نے میری نبوت کو قبول کر لیا تھا، میرا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور جو یہودی ہیں ان کے خلاف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ فرمائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے مجھے نہ صرف انکار کیا بلکہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ ظلم بس بوجہ ظلم کے من الذین ان لوگوں کی طرف سے ہاتھ جو یہودی ہوئے حرم نہ حرام کر دیا ہم نے علیہم اوپر ان کے طیبات پاکیزہ چیزوں کو، وہ حلت جو حلال کی گئی تھیں لہم واسطے ان کی، یہودیوں کے لیے جو چیزیں حلال تھی کھانے پینے کی انہوں نے خود اپنی مرضی سے ان میں سے کچھ کو حرام کر دیا اپنی مرضی سے۔ تو جب انسان اللہ کے مقابلے اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر اللہ کا محبوب تو نہیں رہتا، وہ تو اللہ کا باغی اور سرکش بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہودیوں نے جو ہے بغاوت اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی حلال چیزوں کو، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر اپنے آپ ہی حرام کر دیا۔ فرمایا وَبِصَدِّهِمْ اور بوجہ ان کے روکنے کے عن سبیل اللہ کے راستے سے کثیراً بہت زیادہ، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے سے روکا، اس لیے اللہ نے ان پر لعنت برسائی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر۔ وَأَخْذِهِمْ اور بوجہ ان کے پکڑنے کے الربا خاص سود یا بہت زیادہ سود، سب سے زیادہ سود کھانے والے جو ہے یہ حرام خور جو ہے یہ یہودی ہیں۔
یہ ساری دنیا کا سود بینکوں کا جو ہے یہ یہودی کو پہنچتا ہے۔ اس نے سیٹ ہی ایسا کیا اکنامک جو ہے نظام کہ جو ہے وہ سارا سود جو ہے اس کو بہت زیادہ سود کھاتے ہیں۔ وقت ہو اور تحقیق وہ منع کیے گئے تھے ان ہو اس سود سے، وقلہم اور بوجہ ان کے کھانے کے، اموال الناس سے مال لوگوں کے، بالباطل ساتھ جھوٹے طریقوں کے۔ یہ لوگوں کا جو مال جو ہے، قوموں کا مال جو ہے، یہ لوٹ مار کے ذریعے، سینہ زوری کے لیے، بدماشی کے ذریعے کھاتے رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ان پر لعنت برسائی ہے، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ وَآتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے للکافرین واسطے کافروں کے، منہم ان میں سے عذاب علیما، عذاب دردناک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سارے واقعات جو ہے مختصر جملوں میں، نامکمل جملوں میں جو ہے صرف اشارہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں تاکہ سارے واقعات جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جائیں، فریش ہو جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یعنی آدھے آدھے جملے بول رہے ہیں تاکہ ساری باتیں جو ہے وہ بیان ہو جائیں اور کوئی بات رہ نہ جائے۔ لیکن راسخون، لیکن حقیقی پختہ لوگ، فی العلم میں بیچ خاص علم کے، منہم ان میں سے، اور میں ان یہودیوں عیسائیوں میں سے جو راسخ العلم ہیں، پختہ علم والے ہیں، اللہ کی کتابوں کا پختہ علم رکھنے والے ہیں، والمومنون یومنون اور حقیقی ایمان والے ہیں، یومنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزل اتارا گیا الیک طرف آپ کی، یعنی آپ کی طرف جو قرآن اتارا گیا ہے، جو پختہ علم رکھتے ہیں عیسائیت کا اور یہودیت کا، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل اور جو اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ اور حقیقی قائم کرنے والے حقیقی نماز کو، والمؤتون اور حقیقی دینے والے الزکوٰۃ حقیقی زکوٰۃ کے، والمؤمنون اور حقیقی ایمان لانے والے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر اور حقیقی ایمان لانے والے خاص دن پیچھے آنے والے کے، اولئک کا یہ لوگ سنوتیہم جلد دیں گے ہم ان کو اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ تو یہودیوں کے لیے جو ہے پہلے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نبیوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے چھری لٹکانے کا جھوٹ کی وجہ سے، تو اس سے ساری ان پر جو ہے اللہ کا غضب نازل ہوا، پیغمبروں کے قتل کی وجہ سے، اور اللہ کی لعنتیں برسی ان پر۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ مقابلہ ضروری ہے، پتہ چلے کہ کون ہے اللہ کا محبوب ہے اور کون اللہ کا باغی ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان والوں کا ذکر شروع کر دیا ہے اور ان کی صفات بیان کر کے، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر ان کا جو ہے ایمان والوں کا جو انجام ہے وہ اللہ نے بتا دیا۔ پہلے یہودیوں کا انجام ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت برسی، ان کو ہے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے پر ان کے بندر خنزیر بنا دیا گیا، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ اور اب ایمان والوں کا نتیجہ کیا ہے کہ اولئک کا یہ لوگ ایمان والے، سنوتیہم جلد ہم دیں گے ان کو اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا، بدلہ بہت بڑا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔